ہم ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے امن کی بات کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈائلاگس کی بات کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ریکنسلیشن کی بات کی ہے، اور آج جب ہم پہلے کئی عرصے سے آپ دوستوں کو میں کہتا تھا کہ خیبر پختونخوا کا امن تباہ ہو چکا ہے، آج وہی ہماری حکومت اور سب فورسز اکٹھی ہوئی ہیں امن کے لیے، ڈائلاگس کے لیے، ریکنسلیشن کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو جس چیز کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس پہ پی ٹی آئی کو بات کرنی چاہیے، ملک دشمنی پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ آج وہ ملک دشمن ایجنڈا، کیونکہ ان کا پہلے یہ ایجنڈا تھا کہ ہم انڈیا کے وزیر خارجہ کو لا کر پی ٹی آئی کے جو ہے وہ دھرنے سے خطاب کروائیں گے یا احتجاج سے خطاب کرائیں گے، تو 15 تاریخ کو یہ چیز چننا میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنوں کے ایجنڈے کو یہ فالو کر رہے ہیں۔ پاکستان کا جو محب وطن پاکستانی ہے وہ کبھی اس ایجنڈے کو فالو نہیں کرے گا۔ ہمارے نظریاتی سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ پاکستان سب سے پہلے ہے، اس کے بعد میری اپنی سیاست، آپ کی اپنی سیاست، کسی اور کی اپنی سیاست، لیکن کبھی بھی ہم پاکستان کے نام پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ لہٰذا میں پاکستان کی عوام کو، پاکستانیوں کے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ایجنڈے پہ، جو ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور خود ورک فرام ہوم کر رہے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر جو ہے وہ ویڈیو پیغام ریکارڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں، دوسروں کے بچوں کو، دوسروں کے بھائیوں اور بہنوں کو خود تو مروانے کے چکروں میں ہیں کہ ملک کے خلاف نکلیں۔ آپ بھی جرأت کریں روڈوں پہ نکلیں، آپ ورک فرام ہوم کرتے ہیں، ویڈیو پیغام کرتے ہیں، ملک دشمنی، آپ کو کوئی ٹیکسٹ آتا ہے ملک دشمنوں سے اور اسی ٹیکسٹ پہ آپ عمل درآمد شروع کر دیں۔ لہٰذا میری ریکویسٹ ہوگی پاکستان کی عوام سے، ہم سب سے، کہ سب پاکستان کے لیے اکٹھے ہوں۔ ایک بہت بڑی اور اہم اپنی ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پاکستان بہت بڑے مائل سٹون اچیو کرے گا اور انشاءاللہ کامیاب کانفرنس ہوگی۔ سر آپ کے کیٹی میں جس طرح اس نے آپ کے ساتھ خود فون کر کے ایک مذاکرات یا امن کے لیے وہ کیا، تو کیا اس حوالے سے بات بھی نہیں ہوئی کہ مرکز تک بھی یہ امن قائم رہے، کیونکہ پریزیڈنٹ تو وہی ہے؟ دیکھیں، ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ہم امن قائم کریں۔ جب پی ٹی آئی میں ایسے عناصر موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ چیز نہ ہو، جب انہوں نے دیکھا کہ ساری جماعتیں آ چکی ہیں، سب نے جو ہے سی ایم اور اسی کمیٹی کو اختیار دے دیا ہے، سب کچھ بڑا سموتھلی ہو چکا ہے، تو پھر ان کو یہ احساس ہوا کہ کیوں سموتھلی ہو رہا ہے، ہم نے اس کو سبوتاج کرنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اور خیبر پختونخوا کے امن کو سبوتاج کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں دیکھنا چاہتے کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز ایک ایجنڈے کے اوپر پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے، پاکستان خیبر پختونخوا کے امن کے لیے اکٹھے ہوں۔ آپ بتائیں کہ کتنے سیکورٹی فورس کے نوجوانوں نے قربانیاں دی ہیں، پولیس کے نوجوانوں نے دی ہے، میڈیا کے دوستوں نے دی ہے، سول سوسائٹی نے دی ہے، سیاستدانوں نے دی ہے، خیبر پختونخوا کے تو بچوں نے بھی قربانی دی ہے۔ اے پی ایس کے شہداء کو آپ دیکھیں، انہوں نے بھی خیبر پختونخوا اور پاکستان کے امن کے لیے قربانی دی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اب مذاکرات کا اختیار تو آپ نے دونوں جانب دے دیا، اب مذاکراتی عمل شروع ہوتا نظر آ رہا ہے، چونکہ اس وقت صوبے کا بھی مسئلہ ہے، اور دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب سے پیار کہانی شروع ہو گئی ہے، اس پہ کیا؟ دیکھیں، ہم نے سی ایم کو ایک اختیار دیا کیونکہ اسپیکر صاحب نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا، خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر نے، اسے تمام جو اسمبلی کا جو ممبران ہیں اسمبلی کو انہوں نے ایک کمیٹی ڈکلیئر کی، اس کمیٹی میں ہم نے تمام پارلیمانی لیڈران کو، ہر پارٹی کے پارلیمانی لیڈر کو، اور ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے ان لوگوں جو پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں ان کو ہم نے جو ہے ایک ایک ممبر ان سے لیا، وہ جو ہے مشاورت کریں گے سی ایم اور وہ اکٹھے بیٹھ کر ان کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ہمارے وہاں پر جو پشتون، جرگا، جو بھی آپ کہیں، ان کے کوئی تحفظات ہیں، ہم نے کہا بالکل اگر آپ کے آئین اور قانون کے دائرے میں ہم آپ کے تحفظات مانیں گے۔ میں خود بھی کل خیبر گیا، میں نے وزٹ کیا وہاں پر، ان کے انتظامات کو دیکھا، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پشتون، ہاں آپ کے کوئی اعتراضات ہیں، آپ کے ایشوز ہیں، ہم تیار ہیں اس کے لیے، لیکن اگر آپ کہیں کہ میرے جلسے جلوس میں خدا نخواستہ کسی ملک دشمن کا جھنڈا ہوگا، پاکستان کے خلاف نعرے ہوں گے، اداروں کے خلاف نعرے ہوں گے، اسٹیٹ کے خلاف نعرے ہوں گے، تو یہ ہم تصور، یہ کم از کم پاکستان اس کا متعمل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سی قربانی دی اس ملک کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم سے زیادہ شہید ان کے ہوئے ہیں؟ کسی کے ہوئے؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی بتا دے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ شہداء یا ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکروں کے ہم نے جنازے اٹھائے کسی اور نے اٹھائے ہوں۔ ہم نے جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا، انصاف 45 سال بعد ملا، خود مانتے ہیں عدلیہ کہ جی ہم سے جو ہے جوڈیشل مرڈر ہوا، لیکن سزا کسی کو نہیں دی۔ محترمہ شہید ہو گئی، اس کے 2 بھائی شہید ہو گئے، ہمارے ورکر شہید ہو گئے، لیکن ہم نے پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کے خلاف کبھی نعرہ نہیں مارا، ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ مارا ہے۔ ہم پاکستان میں رہ کر ہم نے جدوجہد کی ہے، ہم نے 18ویں ترمیم کی،
आज भी आप देखें दूसरी दफ़ा प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब जो है इस मुल्क के सदर बन चुके हैं, रिकॉन्सिलेशन की हमेशा उन्होंने पॉलिटिक्स की। हम ये नहीं चाहते कि हमारे साथ कुछ हो और हम कहें नहीं पाकिस्तान न खपे, हम कहें पाकिस्तान खपे। हम कहते हैं जो इसके भी रिजर्वेशन है आएँ, आइन के दायरे में आएँ, पार्लिमानी सियासत करें। सियासतदानों का सबसे बेहतरीन फोरम जो है वो पार्लिमान है और पार्लिमान के ज़रिए हम जदोजहद करें। 15 अक्टूबर को अगर पीटीआई इस अहम फोरम पे धरना देती है या एहतजाज करती है तो हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या होगा और इस बारे में पीपल पार्टी क्या कहेगी? देखिए पहली बात तो है कि करना नहीं चाहिए, मैं आज भी कह रहा हूँ, और कौम को भी इसको देखना चाहिए कि 15 पाकिस्तान की ये एहतजाज करना ऐसा है कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ निकल रहे हैं, पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ निकल रहे हैं। आप एहतजाज भी करें, आप पुरअमन जुलूस भी करें, आप पुरअमन जलसे भी करें, वो आपके जमहूरी हक़ है। लेकिन इस मौके पे जब आप दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क नहीं है, या हम एहतजाज कर रहे हैं, या हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ निकले हुए हैं, या आप मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम कर रहे हैं, लिहाजा हम चाहते हैं आप बिल्कुल एहतजाज करें, सब कुछ करें। हुकूमत को चाहिए कि इसको बिल्कुल अगर ये चीज़ होती है उसको सख्ती से निपटना पड़ेगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त जो हुकूमत की इत्तेहादी हैं वो हुकूमत के बैक पे खड़े हैं। यहाँ पर इंटीरियर मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो भी एक्शन लेना है डेफिनेटली उनकी इत्तेहादी जमातों के साथ खड़ी होंगी। मौलाना फजल रहमान साहब एक सियासी बंदे हैं, उन्होंने हमेशा जमहूरियत के लिए जदोजहद की है। हमने अपना मसवदा उनके साथ शेयर किया, उन्होंने भी किया है। हम इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद हैं कि मौलाना साहब का जो वोट है वो हमारे हक़ में होगा। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। पीटीआई वाले बड़े शक्ल सैर सपाटे कर रहे हैं, आ रहे हैं, उनके दरबार पे हाजिर होते हैं। आज मुझे बताएं जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। आज उनके पीछे नमाज भी पढ़ रहे हैं, उनके गोडे भी पकड़ रहे हैं, उनके पाँव भी पकड़ रहे हैं कि आप हमारे सियासी मसीहा हैं। आप देखें आज वो बोले ना जो पहले बोलते थे, यही लोग पता नहीं कैसे आंखें मिलाते होंगे। ये हमेशा काले चश्मे पहन ले शायद आंखें मिला लें, वरना जो इन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान के बाद, इसीलिए हम कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है कि मौलाना चुन चुन के उनसे बदले ले रहे हैं। हम तो कहते हैं पीटीआई है ना मुल्क दुश्मन एजेंडा छोड़े। वो बताएं कि उन्होंने क्या चाहते हैं, वो सियासी कोड ना बनाए ना, आए इंशाल्लाह ताला। कब आएगा वो? जब आएगा तो फिर डिस्कस करेंगे। आखिरी बात ये बताइएगा, जब आप बैठे हुए थे